ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کی 5 تاریخ کا میں عمل خاص آپ کو قرآنی دے رہا ہوں، جو خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جو حمل سے ہیں کہ ان کا حمل قائم دائم رہے اور بچہ نقص سے پاک پیدا ہو اور بچے کو کوئی نقصان نہ ہو، یا وہ عورتیں جن کے بچے گود میں ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے بھی ہیں، ان کے لیے بھی وہ پڑھ سکتی ہیں اگر ان کے اندر کوئی عیب ہے وہ دور کرنے کے لیے، اگر ان کے اندر کوئی بیماری ہے اس کو دور کرنے کے لیے، یا جو بٹک چکے ہیں ان کو بھی راہ راست پہ لانے کے لیے، بچوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان الحمید جو ہے یہ ہر انسان کی رشد و ہدایت کا ضامن ہے۔ اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، اور اللہ نے ہمیں شروع سے ہی بتا دیا تھا کہ قرآن نازل ہوا، لوگ بتوں سے جا کے مدد مانگتے تھے، بتوں سے شفا مانگتے تھے، در در جھکتے تھے، کوئی لات کے آگے، کوئی عزا کے آگے۔ آپ دیکھیں نا قرآن پاک کے اندر ان کے نام ہیں، یعوس، یعوق۔ اب دیکھیں سورہ نوح کے اندر 5 بتوں کے نام ہیں جو بزرگ تھے، اور بزرگ فوت ہوئے تو ان کے بعد ان کی قبروں پہ جا کے لوگ مانگتے تھے، پھر ان کے مجسمے بنا لیے، پہلے تصویریں بنائیں، پھر مجسموں کے سامنے کھڑے ہو کر قبریں ناپید ہو گئیں تو ان مجسموں کے آگے، بتوں کے آگے ان کے بنا کر کھڑے ہو جاتے اور ان سے مانگتے۔ قرآن نازل ہوا، کعبے کے اندر 360 بت رکھ کے یہ بتوں سے جا کے مانگتے تھے، شفائیں لیتے تھے۔ اللہ نے کہا یاد رکھو آج کے بعد کوئی بت، کوئی قبر، کوئی درخت، کوئی چیز، کوئی جو ہے شفا دینے والا نہیں ہے، شفا تمہیں قرآن سے ملے گی۔ یہ قرآن اتر رہا ہے، قیامت تک جو اس سے چمٹ جائے گا اللہ اسے شفا دے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب دیکھیے یہ شفا اللہ نے بنا دیا نا قرآن، اب یہ شفا ہے، اب یہ قیامت تک شفا ہے۔ شفا کہتے ہیں شفا کو، یعنی انسان کو صحت ملے، اس سے سکون ملے۔ شاہ زبر میں نہیں پڑھنا، شفا گڑے وہ کہتے ہیں عربی میں۔ اب آپ دیکھیے کہ عورت ہے، وہ بچہ پہلی بات ہے ہو نہیں رہا، یا ہو چکا ہے، یا پیٹ میں ہے، یا بچہ آدھے سے ضائع ہو جاتا ہے، حمل مسکیریج ہو جاتا ہے، یا نقص کے ساتھ کوئی بچہ اپاہج پیدا ہوتے ہیں، اکثر اولاد ایسے لوگ بھی ہیں، یا دماغ میں پانی پڑ جاتا ہے، یا بچہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر اس کے مڑ جاتے ہیں پیدائشی پیٹ میں، یا پیدا ہونے کے بعد بچے میں کوئی عیب ہے، دماغ کمزور ہے، کوئی بیماری ہے، یا اس طرح بچہ بڑا ہوا کوئی عیب کے ساتھ ہے، اس کو دماغی کمزوری ہے، تھوڑا سا چڑچڑا پن ہے، یا بٹک چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے، لڑکا بن چکا ہے، لڑکا لڑکی، کوئی بھی یہ سارے معاملات میں سے کوئی بھی معمول ہو تو آپ یہ عمل مجرب اختیار کریں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نے اس کو 70 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روز پینا ہے، اور بچہ ہے تو اس کو پلائیں، اور کھانے پہ شک دم کر دیں، آپ فیڈر پہ دم کر دیں، بڑا ہے تو کھانے پہ دم کر دیں، پیٹ میں ہے تو خود دم کر کے پئیں، اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پھونکیں بھی۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا بچہ نقص سے، عیوب سے اور کسی خامی سے پاک پیدا ہوگا، اور اگر گود میں ہے تو اس کے ساتھ مسائل ہیں دماغی کوئی بھی، تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ دور کر دے گا۔ اور اگر بڑا ہے اور سرکش ہے، لڑاکا ہے، تو پھر آپ اس کو پلائیں، اس کو کھلائیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو بھی ان چیزوں سے صحت عطا فرما دے گا۔ تو یہ عمل آپ قرآنی کریں، اس کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔